الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ بقدر حسنہ و کمالہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حق تعالی شانہ نے جناب سید الکونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری ہے وہ رہنمائی کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ اسے ہمیشہ اسی انداز میں دیکھنا اور پڑھنا چاہیے اور اسی انداز سے سننا چاہیے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، مجھے اس سے رہنمائی ملے گی اپنی زندگی کے مسائل میں، اور اس کے ساتھ اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے، ہمیشہ اور دائمی اس کی عادت بنانا چاہیے کہ جب بھی پڑھنے کا، دیکھنے کا، سننے کا موقع ہو تو دعا مانگی جائے، اول میں بھی، آخر میں بھی، درمیان میں بھی، کہ اللہ یہ تیری طرف سے اتاری ہوئی ہدایت ہے، تو مجھے اس کتاب کی ہدایت عطا کر، رہنمائی عطا کر، زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں اس سے رہنمائی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جو آدمی واقعاتی طور پر اس سے رہنمائی کی کتاب سمجھے گا اور اس سے رہنمائی لینا چاہے گا، تو جس سے رہنمائی لی جاتی ہے اسے آگے رکھا جاتا ہے۔ چلنے میں، عام روزمرہ کے چلنے میں طریقہ اور دستور یہ ہے کہ جس آدمی کو راستے کا پتہ ہے وہ آگے ہو جائے بھائی، وہ آگے چلے۔ موقع پہ آئی ہے بات تو ایک عرض کر دوں، بعض لوگ بزرگوں کا، علماء کا ادب کا خیال کرتے ہیں اور ساتھ چلیں گے یا پیچھے چلیں گے۔ جب ان کو کسی موقع پہ لے جاتے ہیں، گھر میں لے جا رہے ہیں، دکان پہ لے جا رہے ہیں، کسی ایسی جگہ کے لیے جہاں ان کو راستہ معلوم نہیں، تو کہا کہ ہمیں لے چلو، تو برابر چلیں گے یا پیچھے چلیں گے؟ اور چوک میں، چوراہے میں اب وہ دیکھ رہے ہیں پیچھے کہ ہاں بھائی کیسے جانا ہے، کدھر جانا ہے، تو کہیں جی دائیں، پوچھنے پر یا رک جانے پر معلوم ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ بے ادبی کی بات ہے، یہ ادب نہیں ہے بزرگوں کا، یہ بڑے کا ادب نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے۔ ادب کی بات تو یہ تھی کہ ان کو پوچھنے کی زحمت نہ ہوتی، انہیں رکنا نہ پڑتا، تو فرمایا اس موقع پر پیچھے چلنا یا برابر چلنا ادب نہیں ہے، اس موقع پر آگے چلنا ادب ہے۔ آگے چلو تاکہ ان کو راحت ہو، اطمینان ہو، اور بار بار پوچھنا نہ پڑے، ذہن پہ بوجھ نہ رہے کہ دائیں مڑنا ہے یا بائیں مڑنا ہے، وہ آگے چل رہا ہے، اطمینان ہے، جدھر کو مڑے گا ہم بھی پیچھے چلتے جائیں گے۔ خیر، یہ بات ذمن میں آئی، عرض کر رہا تھا کہ جس سے رہنمائی لینی ہوتی ہے اسے آگے چلایا جاتا ہے اور اسے آگے ہی چلنا چاہیے۔ گاڑیاں سفر کر رہی ہیں، اکٹھا کوئی قافلہ جا رہی ہے، جماعت کسی بھی مقصد کی، تو جس گاڑی والے کو راستہ معلوم ہے وہ گاڑی سب سے آگے چلے گی، ایسا ہی ہوتا ہے۔ قرآن مجید پر کتاب ہدایت ہونے کا ایمان ہے،
میرا آپ کا سب کا، کہ یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن عملی زندگی میں اسے آگے نہیں رکھا گیا جس طرح رہنمائی لینے والے کو آگے کیا جاتا ہے، اسے پس پشت ڈال دیا گیا ہے، پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ یعنی جس ایسا سمجھیے عام روزمرہ کی زندگی میں اس کی مثال یوں ہوگی کہ جس کو راستہ معلوم ہے، جس بندے کو، وہ پوری جماعت میں سب سے پیچھے آ رہا ہے، اسے سب سے پیچھے ڈالا ہوا ہے۔ کہ جس گاڑی والے کو راستہ معلوم ہے، وہ گاڑی سب سے پیچھے آ رہی ہے اور ساری گاڑیاں آگے۔ ہے پریشانی کی بات یہ نہیں، یقین مانیے کہ اس سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ پریشانی کی بات ہے کہ وہ کتاب جو ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، اسے پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، موطئ میں روایت ہے، فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، تھامے رہو گے، تم گمراہ نہ ہوگے، ہرگز ہرگز تم گمراہ نہ ہو، تمہاری گمراہی کا کوئی اندیشہ و گمان تک بھی نہیں، اگر ان دو چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑے رہو اور وہ دو چیزیں تمہارے ہاتھ میں ہوں، تمہاری عملی زندگی میں ہوں۔ فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولی، وہ دو چیزیں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی اللہ کا حکم، کتاب اللہ، اللہ کے احکامات اور باقی سب چیزیں بھی۔ کتاب اللہ میں احکامات کا حصہ کچھ ہے، اس میں قصص بھی ہیں، امثال بھی ہیں، اس میں متشابہات بھی ہیں، اس میں بہت کچھ ہے، صرف احکامات نہیں، پوری کتاب۔ اور اس میں جہاں عمل کا موقع ہو، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا معنی ان کا طریقہ کیا ہے، انہوں نے اس بات سے کیا سمجھا، جو انہوں نے فرمایا وہی ہمیں سمجھنا ہے، اس لیے کہ ان کو رب تعالیٰ نے براہ راست سمجھایا ہے، انہوں نے اس کی تفصیل یا تعویل یا تشریح اپنے پاس سے نہیں کی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں بولتے، ان کی شان یہ ہے، ان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، خود سے نہیں بولتے، وہ تو جو ان کی طرف وحی ڈالی جاتی ہے، وہ جو ان کی طرف وحی آتی ہے، وہ وحی کے موافق بولتے ہیں۔ پھر گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، ایسی شان کہ ان کا کہا اللہ کا کہا ہے، ان کا کہا اللہ کا کہا ہوا ہے۔ یہ الگ بات کہ وہ اللہ کے بندے کے حلق سے نکلا ہے، وہ بول، وہ کلام اللہ کے بندے کی زبان سے نکلا ہے، لیکن در حقیقت وہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ زبان صرف ان کی ترجمان ہے، لیکن بات اللہ کی کہہ رہے ہیں، بات اللہ کی کہہ رہے ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، گمراہی کے جتنے بھی اسباب ہیں، گمراہی کے جتنے بھی راستے ہیں، گم ہو گئی، یقین مانیے مسلمانوں سے گم ہو گئی سب چیز۔ کلمہ پڑھتے ہیں، پوچھو کتاب کیا ہے؟ قرآن، قرآن پر ایمان ہے، قرآن مجید پر عمل، یہ کافی بعد کی بات ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے عموماً محروم ہے، عموماً اور عموماً محروم ہیں، افراد بھی، گھرانے، خاندان، گلیاں، محلے، شہر، ملک۔
حالانکہ محض تلاوت آیات، اور وضاحت کر دوں بغیر سمجھے ہوئے بھی صرف نقوش کی حروف کی تلاوت وہ مقاصد میں سے ہے، مقاصد قرآنیہ میں سے. اور یہ بات علماء نے متعین نہیں فرمائی ہے، یہ خود اس رب تعالیٰ نے متعین فرمائی جس نے قرآن اتارا ہے. اس لیے وہ لوگ جو یوں کہیں کہ جی بے سمجھے تلاوت کرنے کا، بے سمجھے پڑھنے کا کیا فائدہ، وہ ایک بیہودہ بات کہتے ہیں، ایسی بات کہتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہے، جو رب تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے، ان کی سنت اور طریقے سے ہٹی ہوئی بات کہتے ہیں. سمجھ کر پڑھنا، اس میں شبہ نہیں کہ سمجھ کر پڑھنا اعلیٰ درجہ ہے، افضل درجہ ہے. ایک آدمی بات کیے جاوے اور وہ سمجھتا نہ ہو کہ کیا کر رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں، ذرا ایسی ہی بات لگتی ہے، کم درجے کی بات ہے. سمجھ کر پڑھنا اعلیٰ درجہ ہے، افضل درجہ ہے. افضلیت کی دعوت ہر بندے کو دینا چاہیے. بھائی جو کچھ پڑھتے ہو وہ سمجھو بھی، سمجھ کر پڑھو اور اعلیٰ درجہ حاصل کرو. نہ یہ کہ یوں کہا جائے کہ اس طرح بے سمجھے پڑھنے کا کیا فائدہ. اس کا معنی یہ کہ گویا بے سمجھے جو پڑھتے ہو اس کو بھی چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو. لاشعوری طور پر وہ اس کو بھی چھوڑنے کی دعوت دیتے ہیں، اور نتیجتاً یہ کہ لوگ چھوڑے ہوئے ہیں، ان کی اس تحریک سے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں. اور عام طور سے ایک ذہنوں میں بٹھا دی گئی بات کہ بے سمجھے پڑھنے سے کیا فائدہ، حالانکہ دعوت تو افضل کی دی تھی، دعوت تو اس سے اگلے درجے کی دی گئی کہ سمجھ کر پڑھو. اور یہ کہ بے سمجھے پڑھنے سے سمجھ کر پڑھنا اعلیٰ درجہ ہے. بے سمجھے پڑھنا ایک درجہ، بے سمجھے پڑھنا ایک درجہ، اور سمجھ کر پڑھنا اس سے اعلیٰ درجہ. اس کی مثال روزمرہ کی زندگی میں یوں ہے کہ جیسے ایک آدمی شلوار بنیان پہنے ہوئے مسجد میں چلا آیا. بھائی تم کیسے آ رہے ہو؟ سب لوگ اس کی طرف دیکھیں گے، حیران ہوں گے. حالانکہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، نماز بھی اس کی ہو جائے گی. اس لیے کہ نماز کے لیے سطر جو فرض ہو وہ تو ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، بس اتنی سی بات ہے. ناف سے لے کر ناف شامل ہے، ناف شامل ہے. ناف بھی ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے، گھٹنے بھی ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. ناف سے گھٹنے تک کے معنی دونوں طرف، ناف بھی ڈھکی ہوئی اور گھٹنے بھی ڈھکے. یہ سطر تو فرض ہے. اتنا سا سطر اگر کسی نے کیا ہوا ہو، یعنی اس زمانے کے اعتبار سے لمبی سی ایک بڑے سائز کی نیکر، نماز ہو جائے گی، نماز پڑھے، جمعہ پڑھے، عید پڑھے، سب ہو جائے گا. لیکن لگے گا وہ ذرا عجوبہ سا، لطیفہ سا. بعض بے ادب قسم کے لوگ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھا کریں، ٹوپی کے بغیر نماز پڑھا کریں، اور جانتے بوجھتے قصدن کہ گویا یہ بھی کوئی کلچر ہے، یہ بھی کوئی تہذیب ہے جسے رواج دینا گویا ان کے مقاصد میں شامل ہے. فلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بے ادبی کو رواج دینا بھی کوئی بات ہوتی ہے؟ ادب کا رواج کیا جاتا ہے، ادب کو رواج دیا جاتا ہے، ادب سکھایا جاتا ہے، ادب کو بڑھایا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے. بے ادبی کی بات چلا رہے ہیں اور بڑی فخر سے. جب ان سے کہا جائے تو یوں کہیں کہ جی ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ٹوپی کے بغیر بھی تو نماز ہو جاتی ہے. کہ ہاں بھائی اس میں تو کوئی شبہ نہیں، ٹوپی کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، قمیض کے بغیر بھی ہو جاتی ہے. بہت دن ہو گئے آپ ٹوپی کے بغیر تشریف لا رہے ہیں، کل سے آپ قمیض کے بغیر بھی آئیے گا. اور کوئی بندہ جو آپ سے کہے کہ جی آپ قمیض کے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں ملوا دیجیے، ہم اسے بتا دیں گے کہ قمیض کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. قمیض کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، سادی بات. بنیان بھی اتار کے آئیے گا کل کو، بنیان کے بغیر بھی اس کو فتویٰ دے دیں گے کہ بنیان کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے. اوہو، بے ادبی کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور بے ادبوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی دین نہیں ہوتا. اللہ کی پناہ بے ادبی سے. بے ادب محروم گشت از فضل رب.
بے ادبی کرنے والوں پر، بے ادبی کا ذہن رکھنے والوں پر اللہ کی نظر عنایت نہیں ہوتی، اللہ کی نظر رحمت نہیں ہوتی، اللہ انہیں اچھا نہیں جانتے، وہ اللہ کے یہاں ناپسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ بے ادبی کلچر، ایک تہذیب بے ادبی کی، اور اسے تہذیب کیا بد تہذیبی کہنا چاہیے، بد تہذیبی ہے۔ عرض کر رہا تھا نماز پورے لباس کے ساتھ آئی، ٹوپی کے سمیت اور پگڑی کے ساتھ نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، زیادہ ثواب کی چیز ہے، اس میں درجہ اور اجر بڑھ جاتا ہے۔ بعض لوگ سر پر زیادہ وزنی کپڑا مستقل نہیں رکھ سکتے، نماز کے لیے وقت کے وقت رومال سے وہ چھوٹی پگڑی باندھ لیتے ہیں، یہ ایک مستحسن عمل ہے، ایک اچھا کام ہے، جس کو اللہ توفیق دے کر لینا چاہیے۔ لیکن حکم یہ فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اچھا لباس پہن کے، مناسب لباس پہن کر مسجد میں آؤ اور نماز پڑھو۔ نماز کے لیے اچھا لباس۔ لوگ مسئلہ پوچھا کرتے ہیں، ذمن میں بات آئی تو عرض کر دوں، مسئلہ پوچھا کرتے ہیں کہ جی یہ بعض لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ جو مسجدوں میں ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں یہ پہن کر کے نماز نہیں ہوتی، یہ پہن کر نماز نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے جی؟ اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ ان کے بارے میں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹوپی پہننا عام حالات میں عار کی بات سمجھی جاتی ہے، شرم کی بات سمجھی جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے، لیکن لوگ چونکہ اسے بڑا جانتے ہیں اس لیے مثال عرض کرتا ہوں۔ ڈی سی صاحب کے لیے یا کمشنر صاحب کے لیے ایک وفد تجویز کیا کہ یہ وفد ان سے ملنے ہوئے، اور ان وفد والوں کے لیے ساتھ ہی یہ تجویز بھی کی جائے کہ چونکہ مسئلہ اہم ہے، خدا جانے ڈی سی صاحب مانے یا نہ مانے، کمشنر صاحب اس کی اجازت دے یا نہ دے، آپ ایسا کیجئے گا کہ پہلے مسجد کو جائیے اور وہاں ان کی ٹوکری میں جو ٹوپیاں پڑی ہوئی نا وہ سارے کے سارے بندے وہ پہن کے جاؤ، وہ پہن کر جاؤ۔ بتاؤ کوئی آدمی راضی نہیں ہوگا اس بات پہ، ہر بندہ اس کو عار کی چیز سمجھتا۔ جی صاحب کسی وفد میں جانا، کسی کے ہاں ملنے کے لیے جانا تو کجا، بازار میں نکلنا یوں ہی، وہ ٹوپی پہن کر لوگ مناسب نہیں سمجھتے، اس لیے کہ وہ ٹوپی نہایت درجہ معمولی قیمت کی ہوتی ہے، عام استعمال کی ہوتی ہے، عموماً میلی کچیلی ہوتی ہے۔ جس چیز کو آپ بازار میں عار کی چیز سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اس حالت میں جانا پسند نہیں کرتے، اللہ کے سامنے جانا اس حالت میں آپ نے کیسے پسند کر لیا؟ گویا اللہ کا درجہ آپ کے نزدیک عام لوگوں سے آپ وہ ٹوپی پہن کر نہیں ملنا چاہتے، تو اللہ کا آپ کے نزدیک کیا درجہ ہوا؟ اور کس درجے میں رکھ لیا آپ نے اپنے رب کو اور اللہ کو؟ بس دل ہی دل میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیجئے۔ یہ نادانی کی بات ہے، بے سمجھی کی بات ہے۔ اور دوسرا اس کے علاوہ یہ بھی کہ وہ یوں ہی پڑی رہتی ہیں ہر کس و ناکس پر، کبھی ظاہر ہے ان کو کوئی دھوتا نہیں، کوئی صاف نہیں کرتا۔ لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور اس میں یوں کہیں کہ جراثیم بھی ہوتے ہیں، اور پھر ویسے بھی حکم خداوندی کے یہ بات خلاف ہے۔ کام کاج کے کپڑوں میں بھی نماز ہو جاتی، لیکن یوں کہا گیا کہ کام کاج کے کپڑوں میں نماز مت پڑھو۔ کہ جیسے ورک شاپی کے کپڑے ہوں، مزدور آدمی کے کپڑے ہوں، مستری کے کپڑے ہوں، عام کام کاج کے کپڑوں کی بجائے وہ لباس کو اتارو اگر موقع ہو۔ ورک شاپ والا جب ورک شاپ پہ صبح جاتا ہے تو وہ اپنا ورک شاپی لباس پہن لیتا ہے، اور شام کو جب گھر آتا ہے تو ہاتھ منہ دھو کر کے ورک شاپ سے ہی لباس تبدیل کر کے روانہ ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں جانے کے لیے اس سے زیادہ بہتر، زیادہ عمدہ اور زیادہ اہتمام کے ساتھ پیش ہونا چاہیے۔ عام وفدوں کے اندر، عام وفدوں میں جانے کے لیے اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر اور متاثر کن لباس پہن کر جانے کی فکر ہوتی ہے ہر آدمی۔ لباس کے ذریعے متاثر کرنا غلط کام ہے، لیکن ایک بات ہے، لوگوں کی نفسیات ہے الناس باللباس، لوگ ظاہر بین ہوتے ہیں،
جس کا لباس بہت عمدہ، بہت ٹھیک ٹھاک، اسے بغیر تعارف کے جانتے نہیں اس کے اعمال کیا ہیں، اخلاق کیا ہیں، وہ کیسا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے، بندوں کے حقوق کے معاملے میں وہ کیسا ہے، لیکن خواہ اس کو بڑا آدمی جانیں گے اور کہیں کہ پتہ نہیں کون تھا لیکن شکل صورت سے، بیٹھک اٹھک سے بڑا ایسا معلوم ہو رہا تھا۔ تو پہلا تاثر، غرض یہ کہ عام وفدوں میں لوگ اچھا پہن کے جاتے ہیں عموماً، اور پہننا بھی چاہیے، ایک حد تک مناسب سنت بھی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زمانے میں ایک مرتبہ ہفتے میں لباس بدلتے تھے جب تنگی کا زمانہ تھا، اور جب اللہ نے وسعت عطا فرمائی، فراخی دی، تو ہفتے میں 2 مرتبہ کپڑے بدلنے کا معمول تھا۔ اور اس کے علاوہ کسی وفد نے آنا ہوتا تو کپڑے بدلتے، یا کہیں جانا ہوتا لوگوں سے ملاقات کے لیے تو اس موقع پر بھی کپڑے بدلنا ثابت ہے۔ تو جانے کے موقع پر کسی سے ملاقات کے لیے گویا کپڑے بدلنا سنت ہوا، بدلنے میں حرج نہیں۔ اور اللہ کے ہاں ملاقات کے لیے جانا، جتنی بھی جگہوں پر ملاقاتوں کے لیے جاتے ہو، سب سے اعلیٰ اور افضل چیز ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بات عرض کر رہا تھا ہدایت کی کہ گم ہو گئی سب چیز، مسلمانوں سے سب چیز گئی، معاشرت گئی، معیشت گئی، سیاست و حکومت گئی، صرف اس وجہ سے کہ وہ چیز جو آگے رکھنے کی تھی وہ پس پشت جائے۔ وہ کتاب ہدایت، رہنمائی کی کتاب، وہ بجائے آگے رکھنے کے عملی زندگی میں اسے آگے رکھتے، اسے کھول کے دیکھتے، اس سے راستہ تلاش کرتے۔ یورپ میں لوگ سفر کرتے ہیں، میپ جو ہو وہ برابر میں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا اگلی سیٹ پر، اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی ڈرائیونگ کر رہا ہے اور دوسرا آدمی مسلسل میپ میں نظر رکھے ہوئے، اور جو ہی وہ چوک چوراہا آئے اس کو پیشگی بتاتا ہے کہ دائیں مڑو، یہی وہ چوراہا آ گیا، اور پھر اس کے بعد اگلی سڑک کو پکڑ لیتا ہے میپ کے ذریعے سے۔ رہنمائی آگے رکھتے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ آگے کے آگے، آگے سے آگے چلتا جاتا۔ میں ان لوگوں کو وہاں طرز عمل دیکھتا حیران ہوتا کہ کاش مسلمانوں کو اللہ توفیق دے کہ زندگی کے راستوں میں چلتے ہوئے یوں قرآن کو سامنے رکھا کریں اور راستے ملتے جائیں۔ یقین مانیے قرآن اللہ کا نور ہے۔ قیامت کے احوال میں ایک چیز بیان فرمائی، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم۔ قیامت میں نیک عمل کرنے والوں کے لیے نیک اعمال نور کی شکل میں ان کو راستہ دیں گے، روشنی آگے آگے چلے گی ان کی، اور وہ اس روشنی کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ دیکھا ہے کبھی جنازے جاتے ہوئے، جنازے وہ گیس والا، لیمپ والا آگے آگے چلتا ہے اور اس کی روشنی میں پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ ہائے ہائے، ایک آدمی قبر کی طرف سفر کر رہا ہے، وہ آگے ہے سب سے، زندہ پیچھے ہیں، اور وہ لیمپ آگے آگے ہے، لیمپ کی روشنی میں۔ ایک کاش میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، قیامت کا وہ منظر ہے، لوگ ان کو آواز دیں گے، لوگ ان کو آواز دیں گے، انظرونا نقتبس من نورکم، او بھائیو، نور والے اور روشنی والے ذرا ٹھہرنا، ہمیں یہاں کچھ نظر نہیں آ رہا، ذرا ٹھہر جاؤ تاکہ ہم بھی تمہاری روشنی سے کچھ فائدہ حاصل کریں اور ہمیں بھی چلنے کو راستہ مل جائے۔ تو ان کو جواب دیں گے وہ آگے جانے والے، کہیں گے ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، وہاں پیچھے روشنی ملتی ہے، جس کو وہاں سے ملے وہ ملے، اس کے علاوہ کسی کی کوئی روشنی دوسروں کے لیے کارآمد نہیں ہے، وہاں ڈھونڈو، وہاں تلاش۔ زندگی میں چلنے کے لیے اگر نور نہ ہو، وہ زندگی بھٹکے گی، زندہ لوگ بھٹکیں گے۔ قرآن کو اس طور پہ پڑھنا، اس طور پہ سننا، اس طور پہ اسے رکھنا کہ وہ تمہاری زندگی کے لیے نور بن جائے، روشنی بن جائے، اور اس کی روشنی میں سفر ہو۔ یسعی نورہم بین ایدیہم، وہ نور ان کے آگے آگے چلتا ہو، زندگی کے ہر مسئلے میں رہنمائی کرتا ہو۔ وہ نور اللہ دل میں ڈال دیتے ہیں، دل میں قرآن اثر انداز ہوتا ہے، دل پر، دماغ پر، روح پر، جسم پر رچ بس جائے، ہڈی میں، پٹھے میں، گوشت میں، گوشت میں رچ بس جائے، اور پھر اس سے پتہ چلتا ہے
نور کیا ہے، ظلمت کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کرنے کا کیا ہے، نہ کرنے کا کیا ہے۔ یہاں چلو اور یہاں سے پلٹ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ اندر ایک چیز ایک اعلیٰ رہنمائی کے لیے لگا دیا جاتا ہے اور وہ قرآن سے حاصل ہوتا ہے، قرآن پڑھنے والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ہر آدمی اپنے ذمہ لازم کرے، جو سمجھ کر پڑھے وہ اعلیٰ درجہ، اور جو بے سمجھے پڑھے وہ اس سے کم درجے کا درجہ، لیکن بہرحال درجہ ہے اور بہت بڑا درجہ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔